السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، فتنہ دجال کا آغاز تو یقینی طور پر ہو چکا ہے۔ دجال کے فتنے کی شروعات یقینی طور پر ہو چکی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا، اسی طرح اس کا نقطۂ عروج کون سا لمحہ ہوگا، اور ہم اس لمحے سے کتنی دور ہیں، یا کیا ہم دجال کے زمانے ہی میں جی رہے ہیں؟ یہ وہ تین سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان اور مادیت کے اس عظیم معرکے میں، اس عظیم لڑائی میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کی میری اس گفتگو کا مقصد تجسس پھیلانا نہیں ہے یا لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعوت کو آگے بڑھانا اور شیطانی فتنوں سے اپنے متعلقین اور اہل اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دجال کون ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت سی گمراہ کن باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، بعض تو اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم ان ساری باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں صرف تین مشہور باتوں کو ذکر کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور دجال کی تفصیل احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اصل دجال کون ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ہم ان تین مشہور اقوال کو ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلا قول، جو سب سے پہلی بات لوگوں کے درمیان مشہور کی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا شخص یعنی سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے سزا نہیں دیا، اسے جانے دیا، اور جو بنی اسرائیل کے ورغلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، کہ بے شک تیرے لیے ایک مقرر وقت ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے کہ سامری کو اگر اس وقت قتل کر دیا جاتا تو وہ نہ مرتا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے، اس کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیح صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا گیا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر تو کہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ۔ تو دجال المسمى بسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہیں روپوش ہے۔ یہ ان حضرات کا کہنا ہے جو سامری کو دجال مانتے ہیں، ان حضرات کی یہ دلیل ہے۔ لیکن یہ رائے حال ہی میں دجالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے، اس کی تائید میں ابھی تک کوئی بھی قول نہیں ملا ہے، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر اور تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال پر فٹ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا وہ ایک چشم نہ تھا، دجال کے بارے میں ہے کہ اس کو ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک چشم نہ تھا سامری۔ اسی طرح اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تا حیات سزا دی گئی تھی،
کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ، ان تقول لا مساس، کہ مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہیں کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ کہیں ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری تھا۔ نمبر 2، دوسرا قول، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے حیرم آبیف یعنی آصف برخیہ مراد ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں یعنی ماسٹر میسنز کا سربراہ گرینڈ ماسٹر تھا اور ان کا جنات سے تعلق تھا۔ یہودی مذہبی داستانوں کے مطابق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کی جادوئی راز بتا دیے تھے، اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ حیرم آبیف کو یعنی آصف برخیہ کو دیوتا یعنی الوہی شخصیت تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ مذکور ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ ہم نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا، جن میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے، ان معمار جنوں میں حیرم آبیف بھی تھا۔ نیز قرآنی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدٍ، اور ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم۔ تو ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس جسم سے یہی آصف برخیہ مراد ہے جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ ان اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور ان پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہودی علماء سے لی گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس اس طرح تعمیر کریں کہ لوہے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام آصف برخیہ تھا، وہ اس تکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا، اس نے ہیرے کے ساتھ پتھروں کو کاٹنے کا عمل دکھایا، اس طریقے سے شرط پوری ہو گئی، چنانچہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی آصف کے حوالے کر دی۔ یہ انگوٹھی بہت ہی مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی، یعنی ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دے دی جس سے آصف برخیہ نے لے لی۔ آصف نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور خود سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، اپنا چہرہ اور اپنا وضاقت تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف برخیہ نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت کو چھین لیا۔ آصف برخیہ نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دی جو اچھی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو اس صحابی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو شبہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دے دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ انجام کار آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ یہ روایت جو ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 400 کے اندر مذکور ہے۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے اس داستان میں کئی توہین آمیز واقعات شامل کر دیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے
کہ ایسے ہی لوگوں نے یہ داستانیں گھڑ لی ہوں، وضع کر لی ہوں۔ الغرض، حیرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یہود کی محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا، اسے یعنی دجال تھا۔ اسے مقدس ہیکل کے کلش پر لے جایا گیا، اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کے نزدیک جی کا حرفی اشارہ گوڈ کی طرف نہیں ہے، یہ دا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کا مخفف ہے، اس کا اختصار ہے۔ یہودی اس کو اپنا دیوتا اور مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہے، لہٰذا وہ ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو رائس اٹھانے کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسٹر اور کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کی نعش کو سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایات کے مطابق تو درست ہو سکتی ہیں، مگر فی الحقیقت در حقیقت کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کی لاش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے جناتی قسم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث، مؤرخ یا محقق نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے، یہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب اور ان کی ہلاکت کا سبب یہی گھڑنتو قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔ تیسرا قول، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے، یہ سوشل میڈیا پر مشہور بھی کی گئی تھی یہ بات، کیونکہ ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ کی بھی ایک ہی آنکھ ہے، اس کی مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے جبکہ روحانیت کی آنکھ چوپٹ ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلموں کو دوسری آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کو اپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ، جو شیطانی تکوں کے اوپر پر اسرار علامت کے بیچ میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک صدر جو جوتا کھا کر رخصت ہوا، اس کا بیان ریکارڈ پر ہے، مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔ یہ تو دعوے نبوت کے مترادف ہے اور دجال پہلے ایسا ہی دعویٰ کرے گا، اور وہ صدر یہ بھی فرما چکے ہیں کہ ہم تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ یہ تو فرعونی لہجہ ہے جو دعوے خدائی کے ہم معنی ہے، اور دجال آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجالیت دراصل جھوٹی خداؤں کا دوسرا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو حضرات اس رائے کو اہمیت دیتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ تو احادیث کا علم نہ ہونے اور غلط فہمی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں، یہ لوگ معذور ہیں بالکل اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے۔ نمبر دو، کچھ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد، مثلا یہودیت کی خدمت اور مسلمانوں کو دجالی فتنے سے بے خبر رکھ کر دجال کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ خود دجال ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال اکبر سے پہلے 30 جھوٹے دجال نکلیں گے۔ ایک حدیث میں تو 70 سے کچھ اوپر دجالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں تعداد اپنی جگہ درست ہیں۔ کچھ دجالی بی کیٹیگری کے ہوں گے اور کچھ سی کیٹیگری کے ہوں گے، پہلے 30 ہوں گے، دوسری قسم 70 سے کچھ اوپر ہوگی۔ احادیث کو جس نے سرسری نظر سے بھی دیکھا ہے اسے یقین ہے کہ دجال نہ تو کوئی ملک ہے، نہ تو کوئی ہزاروں سال پہلے گزرنے والا شخص ہے، بلکہ دجال ایک متعین شخص ہے جس کو انسانوں کی آزمائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں، لیکن وہ ان کو ہمیشہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ دجال اور دجالیت پر اپنی مشہور کتاب معرکہ ایمان و مادیت کے صفحہ نمبر 135 پر فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے
اور اس کے اوصاف و علامات بیان کیے گئے ہیں وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک متعین شخص ہوگا جس کے کچھ متعین صفات ہوں گی، وہ ایک خاص اور متعین زمانے کے اندر ظاہر ہوگا جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا، نیز ایک متعین قوم میں وہ دجال ظاہر ہوگا اور وہ قوم یہود ہے۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور فلسطین ہی کے اندر دجال کو عروج و غلبہ حاصل ہوگا، اور در حقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں ایمان اور مادیت اور حق و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور دعوت اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے داعی ہیں، برابری کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کے قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عنصر کے اقتدار اور سیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے، اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن جنگ کے آثار مشرق عربی اور مشرق اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں جس کے اندر یہ کہانی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگرچہ امریکہ کی دجالی خصوصیت میں شک نہیں، لیکن وہ دجال نہیں ہے۔ البتہ امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، دجالی تہذیب تو ضرور ہے، بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورغلانے سے یعنی دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہیں، امریکہ بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے، اور یہودی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نت نئی محیل العقول چیزیں ایجاد کر کے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود امریکہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک متعین شخص کا نام ہے۔ تو ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پوری تحقیق کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ دجال اعظم در حقیقت کون ہے، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اور اس کا کس طرح کا حلیہ ہوگا، اور اس کو کس طرح کی طاقتیں دی جائیں گی۔ ان ساری چیزوں کو تحقیق کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سبوں کے لیے بڑا مفید ہوگا، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ دینی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔